بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج ہر طرف ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اس میں مسلم بچے اور بچیاں پس رہے ہیں، اور بچے اور بچیاں جو ہیں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ دیکھیں، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں تو ہر دور میں پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں آئی ہے، لیکن سب لوگوں نے اس پہ صبر کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اگر آپ ایمان کا سودا کر لیں گے، ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، تو آپ یہاں بھی پریشان رہیں گے، وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ سورہ بروج کے اندر ایک واقعہ ہے جس واقعہ سے آدمی کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ بروج کے اندر اس میں کافروں کو ظلم و ستم کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے جو وہ مسلمان پر کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ ان کے صبر و استقامت کا انہیں اجر عطا فرمائے گا اور ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اسی سلسلہ میں خندق والوں کا قصہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے زمانہ میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر رہتا تھا جس سے وہ جادو کا کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کوئی ایسا لڑکا دے دیجئے جو مجھ سے یہ جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ لڑکا جادوگر کے پاس سے آتے جاتے راستہ میں ایک راہب یعنی عیسائی عبادت گزار پادری کے پاس، جو اس وقت کے لحاظ سے دین حق پر تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ تھا، اٹھنے بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اس کے نتیجہ میں ایمان لے آیا۔ ایک دن اس نے راستہ میں دیکھا کہ کسی بڑے خطرناک جانور نے راستہ روک رکھا ہے جس سے لوگ بہت پریشان ہیں، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے ہاتھ سے مارا جائے، اور اگر جادوگر سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے نے درخواست کی کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا، اچھا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اگر تو اس پر ایمان لائے تو میں دعا کروں۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی۔ بادشاہ کو جب یہ واقعات معلوم ہوئے تو اس نے اس نابینا اور لڑکے اور راہب کو گرفتار کرا لیا۔ اندھے اور راہب کو تو آرے سے چڑوا دیا اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ پر لے جا کر گرا دیا جائے۔ دیکھیے، راہب اور اس اندھے بیچارے نے جو آنکھ آنے کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، اسے بھی آرے سے چڑوایا گیا، لیکن وہ دونوں ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان پر ہی ثابت قدم رہے، ایمان سے سودا نہیں کیے، ایمان کو نہیں چھوڑے اور مرنا گوارا کر لیے، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ اور اس لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا کر پہاڑ پر سے گرا دیا جائے، مگر جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ خود ہی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے، مگر جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہی سب لوگ ڈوب گئے اور لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ جب عاجز ہو گیا تو لڑکے نے کہا، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور بسم اللہ رب الغلام یعنی اس اللہ کے نام پر جس لڑکے کا پروردگار ہے کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر لڑکے کی کمپٹی پر جا کر لگا، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، ہم سب اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ یعنی بادشاہ تو سوچا تھا کہ مسلمان کو ایمان والوں ختم کر دیں گے، لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوا، سب لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں پاس ایک بات اور دیکھ لیجیے، اس لڑکے نے کہا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے
اس کے نام سے کہو، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر ایک آدمی کو رب العالمین ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور انہیں سے دعا کرنی چاہیے۔ تو سب لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں اور گڑھے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو ایمان اور توحید سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ بہت سے اہل ایمان آگ میں زندہ جلا دیے گئے، مگر ایمان سے نہ پھرے، سب لوگ ایمان پر ڈٹے رہے۔ اس فوراً ہی تو اسلام قبول کیے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد فوراً ہی واقعہ پیش آ گیا، خندقیں کھدوائی گئی، گڑھے میں ڈالے گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے اور ایمان ہی پر مرنے کو وہ گوارا کر لیے۔ ایک عورت لائی گئی جس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کو شاید اپنے بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ اماں صبر سے کام لو کیونکہ تم حق پر ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس طرح ان ظالم کافر بادشاہ نے 12,000 یا اس سے زیادہ اہل ایمان کو آگ میں پھینکوا دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس بادشاہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا ہے اور یہ واقعہ نجران میں ہوا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسی نے وہ جگہ کھودی جہاں اس لڑکے کو دفن کیا گیا تھا، تو اس کی لاش بالکل صحیح سالم اس طرح نکلی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ کمپٹی پر رکھا ہوا تھا، اور جہاں تیر لگا ہوا تھا وہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کسی نے ہاتھ اس سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر اسی طرح رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی یعنی اللہ میرا رب ہے لکھا ہوا تھا۔ وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے لکھا کہ ان کو اسی طرح انگوٹھی سمیت اسی جگہ دفن کر دو۔ تو میرے محترم دوستو دیکھ لیجئے کہ سب لوگ ایمان کو بچانے کے لیے جان کی قربانیاں دے دی، لیکن ایمان کو نہیں کھوئے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ ایمان کو بچا لیں گے تو یہ دنیا تو چند روزہ ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد تو ہر ایک کو مرنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے بادشاہ، وزیر، گورنر سب لوگ آئے لیکن دنیا سے سب چلے گئے۔ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آج ان کے خاندان کا اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان بچا کر لے جائیں گے تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پاس آپ خوشحال رہیں گے۔ آپ کے لیے نعمتیں اور آپ کو ایسی نعمتیں ملے گی کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق